अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला आपको हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। आपको आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, आपके वालिदैन और आपके उस्तादों का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा आपको ईमान नसीब फरमाए, उन जैसा अखलाक और किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आप उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं और उनके नक्श कदम पर चलें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, पिछली दफ़ा हम एक बहुत ही बहादुर सहाबी का वाक़या जो है वो पढ़ रहे थे। वो बहादुर सहाबी थे हज़रत मरज़ाअतु इब्न सौर अस-सुदूसी रज़ी अल्लाहु अन्हु। और आपको याद होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा था कि जो लश्कर फ़ारिस जा रहा है उसमें इनको भी शामिल किया जाए। हज़रत मरज़ाअतु इब्न सौर अस-सुदूसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ईरान पर किए गए 80 हमलों में से जो आखिरी हमला था, उस एक हमले में तन तनहा 100 दुश्मनों को हलाक किया था। और इसी आखिरी हमले की वजह से दुश्मन पर मुसलमानों का जो है रौब पड़ गया था, उनकी धाक बैठ गई थी और वो पीछे की तरफ हटने लग गए थे। और बिलाखिर फ़ारिस के शहर तस्तर के चारों तरफ बनी खंदक को पार करने में मुसलमान कामयाब हो गए थे और दुश्मन जो है उस किले में बंद हो गया था। और मुसलमान जब किले की दीवारों पर चढ़ते थे तो दुश्मन उनके परखचे उड़ा देते थे, उन पर ऐसे कुंडे डालते थे जिनमें आग जिनमें से बरस रही होती थी। अब हालात मुसलमानों के लिए संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु जो है वो भी उस दीवार को टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। अचानक उन्होंने देखा कि एक तीर उनके पास आकर गिरा है। तीर पर एक खत जो है वो लगा हुआ था। खत में लिखा था, मैं मुसलमानों के वादों पर बहुत यकीन रखता हूँ, लिहाजा आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी और मेरे घर वालों की और मेरे चंद दोस्तों की हिफाजत करेंगे, यानी हमारे जानो माल की हिफाजत करेंगे, हमारी जान बख्श देंगे। तो मैं इस एहसान के बदले में आपको किले के अंदर जाने का जो एक खुफिया रास्ता है वो बता दूंगा। खत पढ़कर हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु जो है वो काफ़ी मुतमिन हो गए। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने खत के जवाब में लिखा कि वो उनकी और उनके घर वालों की जानो माल की हिफाजत फरमाएंगे, लिहाजा उन्हें खुफिया रास्ता बता दिया जाए। उन्होंने ये लिखकर खत को तीर पर लगाया और किले के अंदर उसी जगह फेंका जहां से ये तीर आया था। बच्चों, उस शख्स ने जब तीर उठाया और अपने खत का जवाब पढ़ा तो सुख का सांस लिया, क्योंकि वो जानता था कि मुसलमान जो होते हैं वो वादे के सच्चे होते हैं। फिर वो किले की दीवार के साथ साथ सरकता हुआ नीचे उतर आया और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गया। और बच्चों, उसने बड़ी ही गमज़दा दास्तान सुनाई। उसने बताया कि जर्नल हरमिज़ान ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था, उसका सारा सामान मालों में ले लिया था, लूट लिया था और उसके बीवी बच्चों को भी जुल्म का निशाना बनाया था, हलाक कर दिया था और अब वो मेरी जान भी लेना चाहता है। फिर वो कहने लगा कि मैं जुल्म को नहीं बल्कि अदलो इंसाफ को पसंद करता हूँ और मैं लोगों को उसके जुल्म से बचाना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हें किले का जो खुफिया रास्ता है ना वो बता रहा हूँ, ताकि मुसलमानों की फौज किले में दाखिल हो जाए।
ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک بہادر، محتاط، جرأت مند مجاہد جو ہے وہ روانہ کریں گے میرے ساتھ، اور ایسا ہوگا جو کہ تیراکی میں ماہر ہوگا، یعنی خوب اچھا تیرنا جانتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت مرزاۃ ابن السور السدوسی کو اپنے پاس بلایا اور بڑی ہی رازداری میں ساری بات بتا دی، تو انہوں نے جواب دیا، میں انشاءاللہ اس کام کو بہت اچھی طرح سے کروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ بسم اللہ کیجئے، اس کام میں اللہ برکت ڈالے گا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ راستہ جو ہے نا وہ اچھی طرح یاد کر لینا، کیونکہ تم تو راستہ دیکھنے جا رہے ہو، پھر اسی راستے سے واپس آؤ گے اور مزید مسلمان لشکر کی جو ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو لے کر جاؤ گے۔ اور مزید کہا کہ دروازے کی جگہ بھی اچھی طرح سمجھ کر نشان بھی لگا لینا، ہر میزان کے بیٹھنے کی جگہ بھی ذہن نشین کر لینا، ظاہر ہے اس کو بھی تو ہلاک کرنا تھا نا، اور ثابت قدم رہنا یعنی جمے رہنا۔ اس کام کے علاوہ فی الحال کوئی اور کام نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ کچھ اور کرنے لگو اور یہ رہ جائے، کیونکہ اس وقت سب سے اہم کام تو یہی تھا۔ حضرت مرزاۃ رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے اس ایرانی بھائی کے ساتھ اس خطرناک کام کے لیے نکل پڑے۔ دونوں زمین کے نیچے بنی ایک سرنگ میں داخل ہوئے۔ سرنگ میں پانی بھی تھا، کہیں تو اس سرنگ میں چلنا بالکل بھی ممکن نہ ہوتا تھا، بہت ہی تنگ تھی، لہٰذا تیرنا پڑتا تھا، اور کہیں کہیں چل بھی لیا جاتا تھا۔ آخر کار وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ ایرانی ساتھی نے ایک جگہ دکھائی کہ یہاں میرے بھائی کا قاتل ہرمزان بیٹھتا ہے۔ جب حضرت مرزاۃ رضی اللہ عنہ نے ایرانی جرنیل ہرمزان کو سامنے بیٹھے دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اس کے سینے میں نیزہ مار دے، لیکن پھر فوراً ہی اسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وصیت یاد آ گئی کہ کوئی اور کام نہیں کرنا، لہٰذا وہ چپکے سے واپس پلٹ آیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اپنے اس سفر کی داستان سنائی کہ یہ کتنا خطرناک سفر تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام میں سے 300 مجاہد جو ہے وہ منتخب کیے۔ وہ بڑے ہی طاقتور اور بہادر تھے اور تیراکی کے بھی ماہر تھے۔ حضرت مرزاۃ رضی اللہ عنہ کو ان 300 مجاہدین کا امیر مقرر فرمایا اور یہ بھی ہدایت کی کہ اگر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ حضرت مرزاۃ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہلکا لباس پہننا تاکہ پانی سے بھاری نہ ہو جائے، اور ساتھ میں تلوار کے علاوہ کچھ نہ لینا، اور تلوار جو ہے اسے قمیض کے اندر جسم کے ساتھ باندھ لینا، یعنی کسی کو نظر نہ آئے۔ پھر انہوں نے مجاہدین کو رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے۔ جب وہ سرنگ میں داخل ہوئے تو پانی جو ہے نا وہ بہت ہی خوفناک انداز میں بڑے ہی زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ سب اللہ کا نام لے کر پانی میں کود پڑے اور اس خطرناک راستے پر آگے وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ جب سب ساتھی حضرت مرزاۃ کی قیادت میں یعنی ان کی لیڈرشپ میں سرنگ پار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کی بے رحم لہروں اور موجوں نے ان کے 220 ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات تھی۔ اس طرح صرف 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سرنگ کو پار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان سب نے قلعے کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی جو تلواریں ہیں وہ فضا میں بلند کیں، لہرائیں، اور یکدم قلعے کے محافظوں پر یعنی حفاظت کرنے والوں پر حملہ کر دیا اور آنن فانن انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا
قلعے کے باہر کھڑے جو مسلمان ہیں انہوں نے جب نعرہ سنا تو انہوں نے بھی بڑے ہی خوشی سے جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے اور طلوع فجر کے وقت شہر پر حلہ بول دیا، یعنی کہ حملہ کر دیا اور گمسان کی، یعنی بڑے ہی جوش و خروش سے جنگ شروع کر دی، زوردار جنگ شروع کر دی۔ لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ تاریخ میں ایسی ہولناک جنگ کسی نے کم ہی دیکھی ہوگی۔ کہا جاتا ہے شہر کے گلی کوچوں اور قلعے کے اندر لڑائی جو ہے وہ پورے زور و شور سے ہوتی رہی۔ حضرت مرزاؤ ابن الثور رضی اللہ عنہ نے ایرانی فوج کے جرنیل ہرمزان کو دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکے، لیکن لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا، ہجوم تھا، جس کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آئے تو حضرت مرزاۃ ابن الثور السدوسی رضی اللہ عنہ نے زوردار وار کیا، لیکن آپ کی تلوار کا جو وار ہے نا وہ خطا ہو گیا، یعنی ہرمزان کو نہیں لگا۔ ہرمزان نے بھی وار کیا جو عین نشانے پر لگا، اور اس طرح بہادر، سخت جان اور شیر دل صحابی حضرت مرزاۃ ابن الثور السدوسی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے ان کے چہرے پر سرور اور سکون کے آثار تھے، یعنی ایک اطمینان تھا، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ جنگ بدستور جاری رہی، یعنی ان کی شہادت کے بعد جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ دشمن فوج کا سپہ سالار اور جرنیل ہرمزان کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے کر چل پڑے، تاکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری بھی سنائیں اور انہیں ہرمزان جو ہے وہ بھی دکھائیں کہ دیکھو اسے بھی ہم قید کر کے لے آئے ہیں۔ ہرمزان کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری بھی سنائی اور اپنے بہادر، سخت جان اور صبر و تحمل رکھنے والے ساتھی مرزاؤ ابن الثور السدوسی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔